السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 7۔ تو اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ سبسکرائب کر لیں۔ چلیں اب ہم اپنا لیکچر نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 7 اب ہمارا کیا ہے؟ مسلم پولیٹکس ان برٹش انڈیا 1924 to 1935۔ برطانوی ہندوستان میں مسلم سیاست 1924 سے 1935 تک۔ اب اس کے جو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بھی دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے دہلی مسلم تجاویز، نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات، سائن کمیشن، گول میز کانفرنس، آئینی تجاویز۔ اب اس میں ہم ان 6 ٹاپکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر پہلے اس کا کیا ہے؟ پس منظر، بیک ڈراپ۔ تحریک خلافت نے مسلم برادریوں کو باہمی تعاون کیا۔ رہنماؤں نے آئینی تجاویز پیشی کی تیاری کے لیے ہم آہنگی کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ اب ہے مارچ 1927 میں جو دہلی مسلم تجاویز ہوئیں۔ قائد کے اقدام پر اہم مسلم رہنماؤں کا آئینی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کے لیے دہلی میں ملاقات ہوئی۔ اہم مطالبات یہ تھے کہ پنجاب اور بنگال میں مجسمہ مسلم اکثریت صوبوں میں وزن نہیں۔ صوبہ سرحد میں بمبئی کے آئینی اصلاحات سے سندھ کو الگ کیا جائے گا۔ وسطی مقننہ میں مسلمانوں کے لیے ایک تہائی نشستیں فرقہ وارانہ امور پر اگر متعلقہ برادری کے 3/4 ممبر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو کوئی قانون منظور نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان مطالبات کو مان لیا جاتا ہے تو وہ علیحدہ ووٹر ترک کر دیں گے۔ اس کے بعد مسلم لیگ پنجاب، شفیع لیگ اور جناح لیگ میں تقسیم ہو گئی۔ سر محمد شفیع نے ان مسائل پر جناح کی مخالفت کی تو اس کے لیے علیحدہ ووٹر اور سائمن کمیشن کی طرف رویہ۔ جناح نے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے کے لیے اپنی لازوال کوششوں کو جاری رکھا۔ اب ہے دا نہرو رپورٹ 1928۔ تو یہ شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کو ضرور آپ غور سے دیکھیں اور اپنے مائنڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے نہرو رپورٹ کا کیا تھی؟ بنیادی مقصد ہندوستانی آئینی کے لیے تجاویز تشکیل دینا تھا۔ کانگریس نے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی جس نے موتی لال نہرو کی سربراہی میں اور جواہر لال نہرو کے سکریٹری جہاز کے تحت مئی 1928 میں ایک 10 رکنی کمیٹی مقرر کی۔ ایسی سفارشات جن سے مسلم مفادات کو خطرہ ہے، علیحدہ ووٹر نہیں، وسطی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے ایک تہائی نشستیں نہیں، اکثریتی صوبے پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کے لیے نشستوں کا کوئی بکنگ نہیں، ہندو میں مسلمانوں کو آبادی کے مطابق نشستیں دی جا سکتی ہیں، سندھ کو ایک صوبہ بنایا جائے گا اگر وہ اس کے اخراجات برداشت کر سکے، بلوچستان صوبہ سرحد کو کچھ شرائط پر آئینی حیثیت دینے کا اعتراف کیا گیا۔ پھر قائد اعظم نے کلکتہ میں آل پارٹیز کانفرنس میں رپورٹ میں ترمیم حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ وہی لمحہ ہے جب جناح نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا یہ راستوں سے الگ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بطور مسلمان رہنما 14 نکات پیش کیے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ 14 نکات جو ہے قائد اعظم کے جو 1929 کے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے 14 نکات کیا ہیں؟ نمبر 1 صوبوں کے ساتھ رہائشی اختیارات والا وفاقی نظام، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 صوبائی خود مختاری۔ نمبر 3 مسلمانوں کے لیے علیحدہ ووٹر۔ نمبر 4 صوبوں لیکن اکثریت میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی، اقلیت تک کم نہیں کیا جانا چاہیے۔ نمبر 5 ایک تہائی مرکزی وڈان منڈل میں مسلمانوں کی نمائندگی۔ نمبر 6 کابینہ میں تیسرا مسلمان نمائندگی۔ نمبر 7 کوئی پنجاب اور بنگال کے مسلم اکثریت پر منفی اثرات پڑے گا کہ
اس کی حدود میں تبدیلی۔ نمبر 8 سب کو مذہبی آزادی۔ نمبر 9 کسی قانون کو منظور نہیں کیا جائے گا اگر کسی برادری کے 3/4 منتخب اراکین یہ اعلان کریں کہ یہ ان مفادات کے خلاف ہیں۔ 10 سندھ کو ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 11 صوبہ سرحد اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات۔ 12 حکومت میں مسلمان نمائندگی، نوکریاں۔ نمبر 13 اسلامی ثقافت اور تہذیب، تعلیم، زبان، ذاتی قوانین اور مسلم اداروں کے آئینی تحفظات۔ حکومت مالی امداد فراہم کرے گی۔ اور نمبر 14 جب تک فیڈریشن کے تمام حلقہ بندیاں اسے متفق نہیں ہوں آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ ان نکات سے ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان کی امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ تو میں اسٹوڈنٹس آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اکثر آ جاتے ہیں اور آپ کے کوئز میں بھی کسی طرح سے یہ پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگین نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے سائمن کمیشن، ٹھیک ہے، سائمن کمیشن۔ برطانوی حکومت نے آئینی انتظامات کی آئندہ شکل کے بارے میں ہندوستانیوں کی رائے لینے کے لیے جو ایک کمیشن بھیجا، یہ 1927 میں ہندوستان پہنچا اور اس نے 1930 میں یہ رپورٹ شائع کی، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 5 پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں، باقی آپ خود بھی ایک بار ہینڈ آؤٹ ریڈ کر لیا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ آ گیا گول میز کانفرنس جو 1932 31 اور 32 تک ہوئی۔ کانفرنس کا پہلا اجلاس۔ پہلے سیشن میں ایم اے جناح سر شفیع، مولانا ایم اے جوہر، ظفر اللہ خان جیسے متعدد ممتاز مسلمانوں نے شرکت کی۔ انہوں نے وفاق، خود حکومت، اقلیتوں کے تحفظات، علیحدہ ووٹر، مرکزی مقننہ میں ترجیحی نمائندگی، پنجاب اور بنگال میں محفوظ اکثریت پر زور دیا۔ اب دوسری کانفرنس۔ مولانا ایم اے جوہر کی پہلی کانفرنس کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ دوسری کانفرنس میں اقبال جناح اور دیگر نے شرکت کی۔ گاندھی نے کانگریس کی نمائندگی کی۔ اس سیشن کی اہم مسائل فیڈریشن اور اقلیتیں تھیں۔ اب فرقہ وارانہ ایوارڈ جو اگست 1932 میں ہوا۔ وزیر اعظم رمسے میک ڈونلڈ نے فرقہ وارانہ ایوارڈ کا اعلان کیا۔ اس کے پھر چند پوائنٹس بھی ہیں کہ ہندوستان کے تمام اقلیتوں کے لیے علیحدہ ووٹر، اقلیتوں کے لیے وزن، پنجاب اور بنگال میں کوئی مسلم اکثریت کے طور پر میثاق لکھنؤ میں پیروی کی گئی تھی، مرکزی مقننہ میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نمائندگی، خدمات میں مسلمانوں کے لیے 1/4 نمائندگی۔ نمبر 6 ہے سندھ کو ایک صوبہ بنایا جائے۔ پھر ہے پونا معاہدہ جو سپتمبر 1932 میں ہوا۔ کانگریس نے ہندوستانی اقلیتوں بالخصوص نچلی ذات کے ہندوؤں کے لیے علیحدہ ووٹرز کے حق کے خلاف جو سخت رد عمل کا اظہار کیا، جن کو گاندھی نے ہریجن خدا کے بیٹے کا نام دیا تھا۔ گاندھی میں بد نظمی۔ واضح ہے کہ انہوں نے خدا کے بیٹوں کے حق پر موت کے روزہ رکھے۔ گاندھی کی جان بچانے کے علیحدہ ووٹر کے حق کے حوالے کرنے کے لیے نچلی ذات سے معاہدہ کیا گیا۔ اب ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو 17 دسمبر 1932 میں ہوئی۔ 34 میں جی بچوں 17 نومبر اور 24 دسمبر۔ پہلے دو کانفرنسوں میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا اور اب ان میں سے باقی موضوعات پر بھی بات ہونی تھی۔ اس نے غیر تسلی بخش کانفرنس میں شرکت کی۔ قائد نے لندن میں رہنے کے باوجود شرکت نہیں کی۔ گاندھی نے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ انہیں حراست میں لیا گیا تھا۔ کانفرنس نے پارٹی عہدوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور ہندو مسلم خلیج کو وسیع کر دیا۔ اب آئینی تجاویز پر وائٹ پیپر جو مارچ 1933 میں ہوا۔ برطانوی حکومت نے وائٹ پیپر کی شکل میں ایک چھوٹی دستاویز جاری کی۔ اس میں مرکز میں ڈیارکی کے ساتھ ہندوستانی آئین کی عملی بنیاد اور صوبوں میں مکمل ذمہ دار حکومتوں کی تفصیل شامل ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 شاہ نے منظور کیا کہ اگست 1935 میں ان کوششوں کے باوجود ہندوستان میں بسنے والی قوموں
خصوصاً مسلمانوں کے لیے اجتماعی مسائل حل نہیں ہو سکے، لہٰذا کلیدی معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہندو مسلم تعلقات تصفیہ میں پہنچنے میں ناکامی مسلم مطالبات کو حقوق کے تحفظ سے مکمل کرنے کے لیے منتقل کیا گیا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہاں پر ہمارے چیپٹر لیکچر نمبر 7 کمپلیٹ ہوتا ہے۔